برنارڈ شاہ نے کہا تھا ایک دفعہ، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ دس از دی پریکٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ اچھا یہ ہے اسلام؟ دیکھیں ان کو، مسلمانوں کو، کیسے ذلیل ترین لوگ ہیں یہ۔ ان میں سے کوئی ملک ایسا ہی نہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ ہمارے قرضوں پر تو ان کا گزارا ہے، بھیک مانگتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی اپنے ہاں سیلف گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، ایک مارشل اللہ، دوسرا مارشل اللہ، تیسرا مارشل اللہ، چوتھا مارشل اللہ، کیا ہے یہ؟ they can't govern themselves۔ بڑے ذلیل لوگ ہیں، ان کی گلیاں دیکھو کتنی گندی ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں اللہ کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ حشر کیوں ہوا؟ جواب کیا ہے؟ جو قوم اللہ کے دین کی حامل ہو، امین ہو، اس کی کتاب کی کسٹوڈین ہو، اس کی شریعت کی حامل ہو، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہے۔ صحیح نمائندگی کرے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور برعکس کرے تو دوسروں سے زیادہ خود پکڑے جائیں گے۔ آج اسی گرفت میں ہم ہیں۔ پوری دنیا میں ہم کہیں ایک ملک کیا ایک جزیرہ نہیں دکھا سکتے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، یہ اسلامی نظام ہے، ہم دکھاتے ہیں تمہیں۔ کہیں دکھا سکتے؟ ہمیں دیکھ کر کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ اس کی سزا ہے آج۔ یہ عذاب خداوندی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ اچھا اس وقت تو ہم کہہ سکتے تھے ہم کیا کریں، ہم غلام ہیں، مجبور ہیں، قانون تو انگریز کا چلے گا، وہ بادشاہ اس نے ہمیں پسند کیا، ہمیں فتح کر لیا۔ جیسے جیسے جسے آپ کولونیلزم کہتے ہیں اس کا بستر طے ہوا، ہم آزاد ہو گئے، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملیشیا آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے سارے عرب ممالک آزاد ہو گئے، کسی ایک ملک نے بھی نہ اللہ کا دین قائم کیا نہ اللہ کی شریعت نافذ کی۔ خاص طور پر عرب ممالک یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو، منہ میرا واشنگٹن کی طرف، اللہ اکبر، اور یا ماسکو، صدر ناصر کا قبلہ ماسکو، حافظ الاسد کا قبلہ ماسکو، صدام کا قبلہ ماسکو، باقی بادشاہوں کا قبلہ، سارے امیر جو ہے امارات کے ان کا قبلہ واشنگٹن۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم عذاب الہی کی گرفت میں ہیں۔ بہرحال دو باتیں میں نے کہی۔ نمبر ایک، ہم اس وقت عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اور اس سے نکلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے، اللہ کو صحیح طور پر ریپرزینٹ کر سکے۔ اس پر میں نے ایک دوسری تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ بہت تلخ عنوان ہے یہ۔ الٹی گنتی ہوتی ہے نا، 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گو، یہ ہوتا ہے نا، یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور میری رائے ہے ہو چکی ہے۔ کیوں؟ جو مثبت سبب تھا اسلام کا وہ ہم نے کیا نہیں۔ ختم، نو جسٹیفیکیشن فار پاکستان۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہے۔
ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا. کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے. تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام. بنانے کو تیار ہی نہیں، دعائیں مانگ رہے. بڑی لمبی لمبی ایک ایک گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر مانگی جا رہی ہے، تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد. یہ دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جاتی. ہو کون تم؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجیے اہل کتاب سے تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. یہی بات اپنے بارے میں سمجھیے. یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن. جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، دفع ہو جاؤ. بہرحال ابھی ایک امید ہے جب تک بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ پہلے تو میں امید افزا باتیں آپ کو بتا دوں. احادیث صحیحہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا. اور یہ اتنی پختہ حدیثیں ہیں کہ جو شخص ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں، میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھ نہیں سکتا، وقت نہیں ہے اتنا. لیکن ہم نے نوید خلافت کے نام سے 4 ورقہ بہت لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے. غلطی ہوئی ہے، آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا 200-400 آپ کو تقسیم کرنے کے لیے. دوسرے اشارے ہیں. یہ پہلی بات تو ایسی ہے 100% کہ جس میں شک نہیں. مجھے جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، اور جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورج طلوع ہوگا، اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا. حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور حدیث میں آیا ہے یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان. کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے. حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں، لیکن عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے. فوجیں جائیں گی کسی مشرقی. اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں. پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے. یہ ہیں وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا. لیکن کیسے ہوگا؟ میرے نزدیک بڑی مہلت میرے اور آپ کے پاس کم رہ گئی ہے.